نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 203 پر گزشتہ درس میں کچھ عرض کیا تھا اور ذکر اللہ کے احکام، فضائل، مواقع اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ اسی آیت میں اس کے بعد پھر رمی جمار کے حکم ہے، تو یہاں رمی جمار کے ہم کچھ مسائل عرض کریں گے تاکہ حج پہ جانے والے حضرات اس کو اچھی طرح سمجھیں اور پوری طرح اس پر عمل کریں۔ 10ویں ذی الحجہ کو حجاج کرام صرف جمرہ کبریٰ کی رمی کرتے ہیں اور اسی کی رمی کرنے کا حکم ہے۔ 10 تاریخ کی جو رمی ہے اس کا وقت 10 تاریخ کے سورج نکلنے کے بعد طلوع شمس کے بعد سے لے کر آنے والی صبح صادق تک اس کا وقت موجود ہے، لیکن غروب کے بعد رات میں کینکریاں مارنا، جس بندے میں قوت ہو، صحت ہو اور اس کے لیے کوئی عذر نہ ہو تو رات کے اوقات میں اس کے لیے کینکریاں مارنا مکروہ ہے۔ اگر مار لی اس نے تو اس کوئی دم نہیں آئے گا، یہ کینکریاں اور یہ رمی ادا ہو جائے گی۔ پھر 11 اور 12 تاریخ کی جو کینکریاں ہیں اس کے مارنے کا وقت شروع ہوتا ہے زوال سے، آفتاب کے ڈھل جانے سے، اور اس کا وقت بھی ہر آنے والی صبح صادق تک رہتا ہے۔ اس کی تفصیل بھی یہی ہے کہ صحت مند قوی انسان جسے عذر نہ ہو وہ اگر رات میں رمی کرے گا، رمی تو اس کی ہو جائے گی لیکن اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ لیکن بوڑھے، بچے، خواتین، یہ لوگ اگر اس وقت میں رمی کریں گے تو ان کے لیے رمی کرنا مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ 11ویں اور 12ویں تاریخ کو تینوں جمرات کی رمی کی جاتی ہے۔ 10 تاریخ کو صرف جو ہے وہ ایک جمرے کی رمی کی جاتی ہے۔ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کی رمی کرنا، یہ 3 دنوں کی رمی کرنا واجب ہے۔ مینا میں چھوٹے چھوٹے 3 ستون سے بنائے گئے ہیں، پہلے بالکل چھوٹے تھے کسی زمانے میں، اور آج کل انہیں ذرا کافی حد تک لمبا چوڑا کر دیا گیا ہے، جو تقریباً 30-35 فٹ بھی ان کی لمبائی ہو سکتی ہے۔ انہیں جمرہ کہتے ہیں اور انہی کو جمرات کہتے ہیں۔ جب مینا کی طرف سے مکہ کی طرف جائیں تو سب سے پہلے جو مینا کی مسجد کے قریب جمرہ آتا ہے اسے جمرہ صغریٰ کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو آتا ہے اسے جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں، اور پھر جو سب کے بعد آخر میں آتا ہے اسے جمرہ کبریٰ کہتے ہیں، جمرہ اخریٰ بھی کہتے ہیں، جمرۃ العقبہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مینا کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ ان تینوں جمرات کے نیچے یعنی جڑ میں کچھ دائرے سے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ کینکریاں مارنے والا شخص اس انداز سے کینکری پھینکے کہ وہ ان دائروں کے اندر گرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان تینوں جگہوں پر شیطان نے وسوسہ ڈالا، ورگلانے کی کوشش کی، آپ نے اس کو کینکریاں ماری تھیں۔ یہ کینکریاں مارنا اسی کی یادگار ہے۔ ہر کینکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہ دعا بھی پڑھے جس کا کتابوں کے اندر ذکر موجود ہے، رغباً للشیطان ورضاً للرحمن، یہ میں اللہ کے نام سے اور اللہ ہی بڑے ہیں، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، رحمان کو راضی کرنے کے لیے کینکری مارتا ہوں، پھر کینکری کو پھینک دے۔ اس انداز سے یہ اسی طرح 13 ذی الحجہ کی رمی کرنے کا بھی اختیار ہے، چھوڑنے کا بھی اختیار ہے۔ 11 اور 12 کی رمی کرنے کے بعد اگر کوئی شخص چاہے کہ مینا سے چلا جائے اور 13 تاریخ کی رمی نہ کرے تو اس کو اجازت ہے۔ اسی کو اس آیت میں فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ فرمایا گیا، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ مینا میں ٹھہرا رہے اور 13ویں تاریخ کی رمی کر کے مینا سے روانہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 13ویں تاریخ کی رمی بھی کی تھی، جیسا کہ آپ نے 11-12 کی رمی کی تھی۔ 11 اور 12 تاریخ کو زوال کے بعد رمی، اور 13ویں تاریخ کی رمی کا وقت صرف غروب آفتاب تک ہے، اس کے بعد نہیں ہوتا۔
یہاں ایک مسئلہ سمجھیں، فقہا نے لکھا ہے 12ویں تاریخ کو اگر مینا میں ہوتے ہوئے سورج غروب ہو جائے تو 13ویں کی رمی چھوڑ کر جانا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص چلا گیا تو اس پر دم نہیں آئے گا۔ اگر مینا میں ہوتے ہوئے 13ویں تاریخ کی صبح صادق ہو جائے تو پھر اس بندے پر 13ویں کی رمی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص 11-12 کی رمی کر کے چلا جائے تو اس کی اجازت تو ہے، اور اگر اجازت ہوتے ہوئے بھی مینا میں ٹھہرا رہے اور 13 کی رمی کر کے جائے تو اسی کے بارے میں آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، کہ جو تاخیر سے جائے یعنی 13 کی رمی کر کے جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ مسائل کی حد تک تو بات یہاں مکمل ہو گئی، کچھ باتیں اہل علم کے لیے بھی عرض کر دی جائیں جو کہ علمی باتیں ہیں۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ لفظ فلا اسم علیہ یہاں 2 جگہ آیا ہے، اس سے دونوں باتوں میں اختیار دینا مقصود ہے کہ 10ویں تاریخ کے بعد 2 دن رمی کر کے چلا جائے تو بھی اختیار ہے، تیسرے دن کی رمی کے لیے ٹھہر جائے اور مینا سے روانگی میں تاخیر کرے تو اس کا بھی اختیار ہے۔ یہ بات تو واضح، لیکن اس پر ایک اشکال یہ ہے جو دل و دماغ میں گھومتا ہے کہ فلا اسم علیہ کی بجائے اگر کوئی اور لفظ ہوتا 13ویں تاریخ کو رمی کر کے جانے پر، فلا اسم علیہ کی بجائے اگر کوئی اور لفظ ہوتا جس سے اس دن کی رمی کی فضیلت ظاہر ہوتی تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ تو اس پر صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس جملے سے بھی فلا اسم علیہ کہنے سے بھی فضیلت کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ جو چیز افضل ہوتی ہے فلا اسم علیہ کا جملہ اس پر بھی صادق آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی، اس جواب کے باوجود بھی یہ بات پھر ذہن میں ہے کہ نفی الاسم کو دونوں جگہ کیوں اختیار کیا؟ تو اس بات کو مزید وضاحت کے لیے صاحب روح المعانی نے بھی اور اسی طرح جو ہے دیگر مفسرین نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ دراصل اہل جاہلیت ان لوگوں کی تردید کرنے کے لیے یہ طرز اختیار کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ آپس میں اختلاف رکھتے تھے۔ بعض لوگ کہتے تھے تعجیل گناہ ہے، یعنی 2 دن کے بعد چلے جانا گناہ ہے، بعض کہتے تھے کہ تاخیر کرنا گناہ ہے۔ وہ دونوں جگہ گناہ کا لفظ استعمال کرتے تھے، اس لیے اللہ جل شانہ نے دونوں جگہ فلا اسم علیہ کہ جو جلدی چلا جائے اس پر بھی گناہ نہیں، جو تاخیر کر کے تیسرے دن کی رمی کر کے جائے اس پر بھی گناہ نہیں ہے، اس بات کی وضاحت کر دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک جملہ لمن اتقی فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بعضوں نے یہ تشریح کی ہے کہ اس حاجی پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، خواہ وہ 2 دن کی رمی کر کے چلا جائے یا تیسرے دن کی رمی کر کے چلا جائے، دونوں طرح اس کا حج 100% مکمل ہے اور وہ گناہوں سے پاک صاف ہے۔ بعضوں نے ایک اور نفیس اور لطیف بات کہی ہے، وہ یہ ہے کہ لمن اتقی کا معنی کہ اس نے حج کے اندر جو ہے کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو جس سے منع کیا گیا ہے، لڑائی نہ کی ہو، جھگڑا نہ کیا ہو، اللہ کا ذکر کرتا رہا ہو، تقوی اختیار کیا ہو، گناہوں سے بچتا رہا ہو، تو اس جملے کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ پھر اس بندے کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اور یہ جلدی جانا یا تاخیر سے جانا فلا اسم علیہ کہ اس پر اسے گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔